واہ واہ واہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اور اعلیٰ حضرت ایک اشعار ارشاد فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ سب سبحان مل کر میرے ساتھ بولیے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب سارے مجمع میرے ساتھ ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولیے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سب مل کر بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے سب کو روضہ رسول کی زیارت فرما دے. آمین. کہیں پھر یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. آئیے ہم اور آپ سب مل کر اس نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ وقار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اس عقیدت کے ساتھ کہ وہ نبی کیسا مرتبہ والا ہوگا جس پہ خود خدا بھی درود بھیجتا ہے. سبحان اللہ. وہ نبی کیسا شان والا ہوگا جس پہ خود فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. وہ نبی کتنے مرتبہ والا ہوگا جس پہ ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. وہ نبی کی کیا شان ہوگی جس پہ شجر و حجر بھی درود پڑھتے ہیں. اسی نبی پہ ہم آپ سب مل کر عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات جو مہینہ چل رہا میں اسی کے بنسبت بولوں گا، اور میری ایک دستور ہے اس دنیا میں جب تک رہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں ان تمام باتوں پہ نظر ڈالوں جو ہمارے سماج میں ادا کی جا رہی ہے مگر لوگ اس سے قاصر ہیں کہ یہ واقعی جائز ہے یا ناجائز. ان تمام مسائلوں پہ اپنی نظر دوڑانے کی کوشش کرتا ہوں اور الحمدللہ جہاں تک مجھ سے ممکن ہوتا میں کرتا ہوں اور میرا رب مجھے نوازتا بھی ہے. میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا بالکل سنیں. سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 10 اللہ کہتا ہے ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اے رب ہمارے ہمیں بخش، اے رب ہمارے ہمیں بخش اور ہمارے اگلوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے. اب تو بول دیجئے سبحان اللہ. اب تو سب بولیے، ہاتھ اٹھا کر بولیے. سبحان اللہ. اللہ کیا درس دیتا ہے قرآن مجید سے، اے لوگ دعا کرو، تم بندے مومن ہو تو تم دعا کرو اس طرح، اے رب ہمارے ہمیں بخش، پہلے تو ہمیں بخش دے، پھر ہم سے پہلے جو ایمان لائے انہیں بخش دے. یہ بخشنے کا طریقہ اللہ نے قرآن سے بتایا، مگر آج ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ آج جب اہل سنت والجماعت کے علماء خطبہ خطابت کر کر چلے جاتے ہیں یا مسجد کے امام خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا ہے، اب مردوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرو، خود بھی اپنے حق میں کرو اور مردوں کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کرو، تو لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. مسلمانوں ذرا سماج کے اندر جھانک کر دیکھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تمام باتیں خرافات ہیں، یہ تمام باتیں ناجائز و حرام ہیں، مگر رب کیا کہتا ہے سورۃ الحشر میں ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. رب کہتا ہے کہ تو دعا اس طرح کر، اے رب ہمارے ہمیں بخش اور اگلوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان لائے. تو جب رب کہہ دیا ہے اب اس رب کی بات پہ جب پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوں گے، جو بھی اہل سنت والجماعت کے ہوں گے، جو بھی اس مسئلے کو مانیں گے اور جو اس جماعت سے ہٹ کر کے اس مسئلے کے بارے کفر و شرک کا جب فتویٰ لگائیں گے تو پتہ ہے رب کہتا ہے ثواب من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. اللہ کے پاس کا ثواب اور اللہ ہی کے پاس بہتر ثواب ہے. جب رب کہتا ہے اے لوگوں جب تم رہو تو دنیا میں جہاں بھی رہو تو اپنے رب سے گرزہ لاری کرتے رہو اور
جشن عید میلاد النبی، زندہ اصلاح باد، معاشرہ کانفرنس، زندہ باد، جشن دستار حفاظ کرام، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ رب کہتا ہے مغفرت کی دعا کرو، اور جانتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں رب کیا کہتا ہے؟ وقت نہیں تو میں عبارت بھی پڑھتا، اللہ کا بے شمار فضل ہے، میں غالباً 120-130 حدیث کا حافظ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 378، میں عبارت سے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام، اس حدیث کے راوی یاد رہے حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ ابو ہریرہ جو حدیثوں میں محدث ہے اور حدیثوں کے سب سے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کی خوبیوں کو کسی کانوں نے نہیں سنا، اور اس کی ماہیت کا خیال کسی مومنوں کے لیے نہ گزرا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ تو آئیے اس کے بارے بھی جانتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اب بیدار ہو گئے ہیں تو بیداری کے عالم میں بھی ایک بار عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی، سب مل کر پڑھیے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ نیک بندوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی چیز تیار کی ہے مسلمانوں، قسم خدا سوچ کر دیکھو کہ جب بندہ نیک ہوگا تو اللہ کون سی چیز تیار رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی، جس کی خوبیوں کو کسی کانوں نے نہیں سماعت کی ہے، جس کی ماہیت کا کسی مسلمانوں کے دل پہ گزرا بھی نہیں ہوا، وہ ایسی چیز کیا ہے؟ تو سنیے قرآن مقدس پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف صفحہ نمبر 3 میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک تم میں جو ایمان لائے اچھا کام کرے اس کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہے۔ تو اب ذرا دیکھو اپنے اندر آقا نے فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کی خوبیوں کو کسی کان نے نہیں سنا، جس کی ماہیت کا کسی مومنوں کے دل پہ گزارا نہیں ہوا۔ وہ ایسی چیز ہے کیا؟ تو وہ چیز ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے جنت کو تیار کر رکھی ہے، وہ کس کے لیے؟ وہ نیک لوگوں کے لیے۔ وہ نیک لوگ ہیں کون؟ وہ وہی تو نیک لوگ ہیں جب وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز فرض ادا کرتے ہیں، نماز فرض ادا کرنے کے بعد جب وہ نفل نماز میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ نفل نماز پڑھ کر تمام امت مسلمہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، اے رب اپنے حبیب کے توکل سے، اس نماز نفل کے توکل سے امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے تو پھر قرآن مقدسہ کی آیتیں گواہی دیتی ہیں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب کرے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب بندہ مومن دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، کہیں گے اے رب تو تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرما دے، پھر رب کہتا ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم، جسے چاہوں بخش دوں، جس پہ چاہوں عذاب کروں، بخشنے والا تیرا رب مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، مقرر نوجوان حضرت حافظ و قاری فخر الدین صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، شاعر اسلام جمال احمد حبیبی صاحب قبلہ، زندہ باد، جمالی احمد صاحب قبلہ۔ زندہ باد، لہٰذا تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آپ بار بار زحمت نہ کریں اعلان کرنے کا، آپ بخوبی جانتے ہیں، لہٰذا آپ کھڑے ہو کر محفل پاک کو سن رہے ہیں تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھ کر آپ کے لیے جگہ خالی ہے، آپ جگہ ابھی لے لیں، ورنہ ایک سے ایک شورا اعظام و خطبہ اعظام ابھی باقی ہے، انہیں کی خطابت اور ان کے نعتیہ کلام کو سماعت کرنی ہے۔ لہٰذا رضاکار سے گزارش ہے کہ آپ سامعین کو پنڈال کے سائے میں بیٹھائیں۔ آپریٹر مائک کی آواز کو کھولے، باکسر کی بھی آواز، ہارن کی بھی آواز کو کھولے۔
حضرات آپ نے سنا مغفرت کیا ہے، آپ نے سنا نیک کام کیا ہے. میں اس لیے موضوع لیا ہوں پروگرام کے حساب سے. اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس. تو اصلاح تو ہونی چاہیے. جی جی بالکل. اگر یہی موقع میرا جو نبی ہوتا تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر ہی بولتا. جس طرح کی محفل ہوتی ہے میں اسی طرح کی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل بالکل. اب سنیے منظور صاحب کی بات. یہاں میرے بغل میں میرے گارجین کی حیثیت رکھنے والے علامہ حبیب الرحمان صاحب کی بات توجہ چاہوں گا. اور ہمارے استاذ محترم ان کو غور سے دیکھیے. میرے استاذ علامہ اشرف القادری صاحب کی بات میرے استاذ ہیں. میں بہت خوش نصیب ہوں. میں خطابت کر رہا ہوں، میرے استاذ سن رہے ہیں. جی جی واہ. اللہ سے دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعا کریں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العزت ایسے عالم دین کو سلامت رکھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مغفرت کی بات ہوئی، مگر جو لوگ دنیا میں رہ کر کے صرف یہ کہتے ہیں یا اللہ تم اس سے راضی ہو جائے، دنیا کی دولت تو مجھے نہیں چاہیے، تیری قربت تو چاہیے، دنیا کی کوئی عیش و آرام نہیں چاہیے، مگر بروز حشر ذلیل و رسوا ہونے سے تو بچا لے. اے رب مجھے دنیا میں تو مکان مت دینا، مگر قبر کی اندھیری کوٹلی سے بچا لینا. اے رب تو مجھے دنیا میں غربت میں ہی رکھنا، مگر بروز حشر نیک لوگوں کی صفوں میں شمار کر لینا. اب اس کے بارے قرآن کیا کہتا ہے؟ علماء کی توجہ چاہوں گا. 4 پارہ سورہ عمران میں اللہ کہتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. اگر کوئی دنیا کا انعام مجھ سے چاہے گا، محمد صاحب کی بات، اگر کوئی دنیا کا انعام مجھ سے چاہے گا تو میں اس میں سے اسے دوں گا. ذرا دیکھیں تو مسلمانوں کے علاوہ لوگ دنیا کا انعام چاہتے ہیں کہ نہیں؟ زمینیں ہیں یا نہیں؟ میرا رب کبھی وعدے سے نہیں مکرتا. اس کے پاس دولتیں ہیں یا نہیں؟ علامہ اشرف صاحب کی طرح ان کے پاس ہے نا دولت؟ دولت ہے نا، زمینیں بھی ہیں. پھر آگے رب کیا کہتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا. اور جب کوئی آخرت کا انعام مجھ سے طلب کرے گا تو میں اس میں سے اسے دوں گا. اب تو بولیے سبحان اللہ. سب مل کر بولیے سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. تو رب کیا کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن دنیا میں رہ کر کے جب کوئی کہے گا اے رب مجھے دنیا کا انعام نہیں چاہیے، مجھے آخرت کا انعام چاہیے، جب بندہ مومن اس طرح کی دعا کرنے لگے گا تو وہ بندہ مومن زمین پہ تو ضرور رہے گا، مگر آقا کی حدیث سنو. آقا فرماتے ہیں بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 456 کی حدیث ہے، باب ذکر الملائکہ میں حدیث موجود ہے. عبارت ہی صرف ترجمہ کرتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ سن، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہے فَيُنَادِي جبرائیل، جبرائیل یہاں آؤ. جب جبرائیل آتے ہیں رب کہتا ہے جبرائیل جانتا ہے میں زمین پہ رہنے والے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جب جبرائیل کو یہ پیغام ملتا ہے جبرائیل آسمان میں جاتے ہیں، کہتے ہیں آسمان میں رہنے والے ملائکہ، اے میرے آسمان میں رہنے والے فرشتوں، اللہ کہتا ہے میں زمین پہ رہنے والے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر اللہ کہتا ہے میں اس کی مقبولیت روح زمین پہ بٹھا دیتا ہوں. تو معاملہ کیا آیا؟ جب بندے مومن کہتا ہے وہ میں یونی ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، اے رب مجھے دنیا کی نہیں آخرت کا انعام چاہیے، تو رب کہتا ہے اے میرے بندے تجھے ایسا انعام دوں گا دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حضرت حافظ و قاری فخر الدین صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس و جشن دستار حفاظ کرام دارالعلوم گلشن رضا روزی پور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لہذا تمام مہمان سامعین سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، بار بار اعلان کرنے کا زحمت نہ دیں. اور رضاکار سے گزارش ہے کہ آپ باہر سے آئے مہمان کو آپ بیٹھائیں پنڈال کے سائے میں، لہذا کھڑے ہو کر سماعت نہ کریں. بیٹھ کر سماعت کریں گے تو سننے کا ثواب، بیٹھنے کا ثواب بھی آپ کو دیا جائے گا. آپ نے قرآن سے اتنی ساری باتیں سنی. کوئی بھی ایسا بندہ روح زمین پہ پیدا نہیں لیا ہے جو مسلک کے اہل سنت سے ٹکرائے اور وہ جیت حاصل کر سکے. یہ میرے رضا کا احسان ہے کہ جب
آپ نے دیکھا کہ کفر و دلالت سر چڑھ کے بول رہا ہے، تو آپ نے کنز الایمان جیسی کتاب دے کر کے مسلک اہل سنت کی حفاظت کی۔ جب آپ نے دیکھا اب فتنہ فتوے کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے، تو آپ نے فتوی رضویہ دے کر کے اہل سنت کی حفاظت کی۔ جب آپ نے دیکھا کہ علم غیب مصطفیٰ سے لوگوں کو غافل کیا جا رہا ہے، تو آپ نے عبداللہ المکیہ جیسی کتابیں دے کر مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ یہ تنہا رضا جو پوری دنیا میں ایسی مقبولیت حاصل کیا، ایسی مقبولیت حاصل کیا کہ دنیا میں آج 208 ملک ہے، ہر ملک میں رضا کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ امام احمد رضا ہمیشہ کہتے تھے اے رب تم مجھ سے راضی ہو جا، اے رب تم مجھ سے راضی ہو جا۔ تو رب نے کہا اے احمد رضا اب تو زمین کی بلندی سے اٹھ کر آسمان کی اس بلندی پہ بیٹھے گا کہ جب تک دنیا قائم رہے گی میرے مصطفیٰ کے ساتھ تیرا نام زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جو لوگ اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو سرد کر دیتے ہیں، جو لوگ اس کے حبیب کی محبت میں زندگی کو سرد کر دیتے ہیں، وہ لوگ کی مرتبہ ان کے مقامات اللہ ایسے بڑھا دیتا ہے، ایسے بڑھا دیتا ہے کہ دنیا و آخرت میں بھی وہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح نظر آتے ہیں۔ کیوں دنیا؟ یہ اصلاح معاشرہ ہے، یاد رکھیں، ولیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کیوں دنیا مخدوم اشرف سمنان کے دروازے پہ جا کر گریہ زاری پیش کر رہی ہے؟ کیوں آج مسلمان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو بزرگان دین کو اپنا وسیلہ بنا لیتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ تو یہ ہے یہ لوگ ایسے تھے جو حق سنتے تھے، حق پہ عمل کرتے تھے اور حق پہ ہی زندگی کو گزارتے تھے، تب تو دنیا اسے یاد رکھ رہی ہے۔ ورنہ نہ جانے کتنے خطبہ پیدا ہوئے، نہ جانے کتنے شعرا پیدا ہوئے، سب کے سب گئے، نام و نشان مٹ گئے، مگر جو لوگ اللہ کے مقدس بندے ہوئے ان کے نام و نشان آج بھی زندہ ہے۔ تو ہر کوئی انسان یہ کوشش ضرور کرے کہ میں جب تک دنیا میں ہوں اللہ اس کے رسول کی راضی ہونے کی گریہ زاری کروں گا، اللہ اس کے رسول کے قول پہ اپنی زندگی گزاروں گا، اللہ اس کے رسول کی ہر بات جو بات قرآن و حدیث سے ملتی ہے وہ تمام باتوں پہ میں عمل کروں گا۔ حضرات بس میں آخری بات بول کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ عالم اسلام میں جب تک آپ ہیں تو ہمیشہ ایک ذہن ایک فکر بنا کر رہے کہ میں دنیا میں جب تک ہوں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزاروں گا اور مروں گا بھی تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مروں گا۔ جب دنیا میں مسلمان اپنا یہ مشغلہ بنا لے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا، اللہ کی رضا کے لیے مروں گا، اللہ کی رضا کے لیے ہی دنیا میں ہر سانس لوں گا، اس کے رسول سے سچی محبت کروں گا، تب جا کر کے اللہ اس کے مقام کو ایسے بڑھائے گا کہ دنیا و آخرت میں بھی وہ کامیاب نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت حافظ و قاری فخر الدین صاحب قبلہ دارالعلوم گلشن رضا روزن پور اصلاح معاشرہ کانفرنس بموقع جشن دستار حفاظ کرام۔ حضرات اب میں اپنی گفتگو کو کیونکہ صدر جلسہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ وقت گفتگو کو ختم کروں، تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اللہ کی سر تابع قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ 5واں پارہ سورۃ النساء، اللہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ کہتا ہے تمہارے رب کی قسم ہے محبوب اور ماں، تم
تمہارے رب کی قسم اے محبوب اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں اپنا حاکم نہ مان لے. تو لڑائی کس بات کی ہے؟ کوئی کہتا ہے نبی کو علم غیب ہے, کوئی کہتا نبی کو نہیں ہے, کوئی کہتا ہے برائے سال ثواب کرنا جائز ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ناجائز ہے, کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے مگر اللہ ہر عیب سے پاک ہے, تو کوئی اللہ کو جھوٹ پہ بھی قادر کہتا ہے. تو مسلمان ہوگا کیسے؟ تو اللہ کہتا ہے تمہارے رب کی قسم ہے محبوب اس وقت تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہوگا جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں اپنا حاکم نہ مانے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے علم غیب عطا کی ہے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ ہر شے پہ قادر ہے. ہمیں آپ سب کو نعرہ رسالت. شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری مجاہد صاحب قبلہ, حضرت حافظ و قاری مجاہد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو مسئلہ صاف ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے علم غیب ہے, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ ہر شے پہ قادر ہے, جو جیسا کرے گا مرنے کے بعد ویسا ہی بڑھے گا. تو مسئلہ صاف ہو گیا کہ جو لوگ نبی کی اس بات پر عمل کریں گے وہی لوگ مسلمان کہلائیں گے, جو اس سے دور ہوئے وہ مومن نہیں ہوں گے. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ لوگ کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ پہ, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ہم اللہ پہ ایمان لائے, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ یوم آخرت پہ ایمان لائے. مگر اب کہے گا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, وہ مومن نہیں ہو سکتے. رسول کے قول سے پھر گیا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. بس میں اپنی گفتگو کو اسی چند جملے کے ساتھ ختم کرتا ہوں. آئیے ہمارا سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی.